بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں علیم اللہ اور آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک ورلڈ کے معزز ناظرین کرام، آج ہم جس موضوع کی طرف جا رہے ہیں وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور یہ قرب قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے اور سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اس سے ہم سب مسلمانوں کا باخبر رہنا انتہائی اہم اور وقت کی اشد ضرورت ہے۔ آج کے اس موضوع کے بارے میں ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند احادیث کی روشنی میں دجال کے اس فتنے پر تفصیلی نظر ڈالیں گے، مگر اس سے پہلے ایک درخواست میں آپ سے کرتا چلوں گا کہ جو نئے معزز سامعین ہیں اور ان نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ معزز ناظرین کرام، صحیح مسلم میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک دن صبح کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا اور اس طرح اسے بلند و پست کیا کہ ہم سمجھے کہیں مدینہ کی گلستان میں دجال موجود نہ ہو۔ پھر جب ہم لوٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے تو ہمارے چہروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان لیا اور دریافت فرمایا کیا بات ہے۔ ہم نے بیان کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میری موجودگی میں نکلا تو میں خود اسے سمجھ لوں گا اور اگر وہ میرے بعد آیا تو ہر مسلمان اس سے آپ بھگت لے گا۔ میں اپنا خلیفہ ہر مسلمان پر خدا کو بناتا ہوں۔ اور دجال کا ذکر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جوان ہوگا، آنکھ اس کی ابری ہوئی ہوگی، بس یوں سمجھ لو کہ عبدالعزیٰ بن قطن کی طرح ہوگا۔ یہ وہاں کا ایک مشہور آدمی تھا جو ایک آنکھ سے کان آتا۔ تم میں سے جو اسے دیکھے اس کو چاہیے کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں پڑھے۔ وہ شام و عراق کی درمیانی گوشہ سے نکلے گا اور دائیں بائیں گشت کرے گا۔ اے اللہ کے بندو، خوب ثابت قدم رہنا۔ ہم نے پوچھا حضور وہ کتنی مدت رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن۔ ایک دن ایک سال کے برابر، ایک دن ایک مہینے کے برابر اور ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا اور باقی دن تمہارے معمولی دنوں کی طرح ہوں گے۔ پھر ہم نے دریافت کیا جو دن سال کے برابر ہوگا اس میں ایک ہی دن کی نمازیں کافی ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ اندازہ کر لو اور اندازے سے پڑھ لیا کرو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رفتار کی سرعت کیسی ہوگی؟ فرمایا ایسی جیسے بادل ہواؤں سے بھاگتے ہیں۔ ایک قوم کو اپنی طرف بلائے گا، وہ مان لیں گے تو آسمان سے ان پر بارش ہوگی، زمین سے کھیتی اور پھل اگیں گے، ان کے جانور تر و تازہ اور زیادہ دودھ دینے والے ہو جائیں گے۔ ایک قوم کے پاس جائے گا جو اسے جھٹلائے گی اور انکار کر دے گی، یہ وہاں سے واپس ہوگا تو اس کے ہاتھ میں کچھ نہ رہے گا۔ وہ بنجر زمین پر کڑا ہو کر حکم دے گا کہ اے زمین کی خزانوں نکل آؤ، تو وہ سب نکل آئیں گے اور شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے پیچھے پھریں گے۔ پھر دجال ایک نوجوان کو بلائے گا اور اسے قتل کرے گا اور اس کے ٹھیک 2 ٹکڑے کر کے اتنی دور ڈال دے گا کہ اس 2 ٹکڑوں کے درمیان کا فاصلہ ایک تیر کی رفتار کے مناسب ہوگا۔ پھر اسے آواز دے گا، وہ زندہ ہو کر ہنستا ہوا اس کے پاس آ جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ مسیح بن مریم علیہ السلام کو بھیجے گا، وہ دمشق کے سفید مشرقی مینارے کے پاس 2 چادریں اوڑھے باندھے 2 فرشتوں کے پروں پر بازو رکھے ہوئے اتریں گے۔ جب سر جھکائیں گے تو قطرے ٹپکیں گے اور جب اٹھائیں گے تو مثل موتیوں کی وہ قطرے لڑکیں گے۔ جس کافر تک ان کا سانس پہنچ جائے گا وہ مر جائے گا اور آپ علیہ السلام کا سانس وہاں تک پہنچے گا جہاں تک ان کی نگاہ پہنچتی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھے کریں گے اور باب لد کے پاس اسے پا کر قتل کر دیں گے، جہاں پر آج کل اسرائیل نے اسی بنا پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں وہاں پر ایک ایئرپورٹ بنا لیا ہے جدید، اور اس میں باقاعدہ طور پر ابھی سے ایئرکرافٹ طیارے نصب کیے گئے ہیں تاکہ ہمارا سربراہ کو قتل کرتے وقت ہم اس کو بحفاظت یہاں سے اٹھا سکیں، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں کہ یہ تقدیری خداوندی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تلوار سے وہ کہیں بھی اور کسی صورت بچ نہیں پائیں گے۔ بہرحال یہ تو ان کی تیاریوں کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور مسلمانوں کی
خواب غفلت کے بارے میں آپ بخوبی آگاہ ہے کہ وہ کس طرح خواب خرگوش سو رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ان لوگوں کے پاس آئیں گے جنہیں خدا نے اس فتنے سے بچایا ہوا ہوگا، ان کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے، عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے جنتی درجوں کی انہیں خبر دیں گے۔ اب خدا کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی آئے گی کہ میں اپنے بندوں کو بھیجتا ہوں جن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، تم میرے ان خاص بندوں کو طور کی طرف لے جاؤ۔ پھر یاجوج و ماجوج نکلیں گے اور وہ ہر طرف سے کودتے پھاندتے آ جائیں گے۔ بحیرہ تبریہ پر ان کا پہلا گروہ آئے گا، اس کا سارا پانی پی جائے گا۔ جب ان کے بعد ہی دوسرا گروہ آئے گا تو وہ ایسا سوکھا پڑا ہوا ہوگا کہ وہ یاجوج ماجوج کہیں گے ایک دوسرے سے کہ شاید یہاں کبھی پانی ہوا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی مومن وہاں کوہ طور پر اس قدر محصور رہیں گے کہ ایک بیل کا سر انہیں اس سے بھی اچھا لگے گا جیسے تمہیں آج 100 دینار محبوب ہے۔ اب آپ علیہ السلام و مومن خدا سے دعائیں التجائے کریں گے، اللہ تعالیٰ ان یاجوج ماجوج پر گردن کی گلٹی کی بیماری بھیج دے گا جس میں سارے کے سارے ایک ساتھ ایک دم میں فنا ہو جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے ساتھی زمین پر اتریں گے، مگر زمین پر بالش بھر جگہ بھی ایسی نہ پائیں گے جو ان کے لاشوں اور بدبو سے خالی ہوں۔ پھر آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعائیں التجائے کریں گے تو بختی اونٹوں کے گردنوں کے برابر ایک قسم کی پرند اللہ تعالیٰ بھیجے گا جو ان کے لاشوں کو جہاں خدا چاہے ڈال آئیں گے۔ پھر بارش ہوگی جس سے تمام زمین دھل دھلا کر آئین کی طرح صاف ہو جائے گی۔ پھر زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے خزانے نکال اور اپنی برکتیں لوٹا۔ اس دن ایک انار ایک جماعت کو کافی ہوگا اور وہ سب اس کی چھلکے تلے آرام حاصل کر سکیں گے۔ ایک اونٹنی کا دودھ ایک پورے قبیلے سے نہیں پیا جائے گا۔ پھر پروردگار عالم ایک لطیف و پاکیزہ ہوا چلائے گا جو تمام ایمانداروں مرد عورتوں کے بغل تلے سے نکل جائے گی اور ساتھ ہی ان کی روح بھی پرواز کر جائے گی، اور بدترین کافر لوگ باقی رہ جائیں گے جو آپس میں گدوں کی طرح دھینگا مشتی میں مشغول ہو جائیں گے اور ان پر ہی قیامت قائم ہوگی۔ سامعین محترم، یہ تھی دجال کی مختصر سی آنے کی تفصیلات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، جو میرا قومی اور مذہبی فریضہ ہے۔ اس قومی اور مذہبی فریضے کو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسرے ساتھیوں کے ساتھ اس کو شیئر کرے، اور آپ کے دل و دماغ میں کوئی بھی اس کے متعلق کوئی شکوک و شبہ یا کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں ہمیں اس سے ضرور آگاہ کر لیجیے گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، اگلے ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ نئے فتنے اور قیامت کی نشانیوں کے ساتھ۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔